آج کے جمعے کا موضوع نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر، وہ سہانا سفر، معراج شریف کا سفر، جس میں سرکار شب اسرا کے دولہا بنے، براق کے سوار بنے، جس میں سرکار نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، جس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں پر گئے، اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور مسلمانوں کے لیے انمول تحفے لے کر آئے۔ اس رات کا آج ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، کوئی عیب نہیں اس میں، کسی قسم کا نقص نہیں اس میں، نہ عیب ہے نہ نقص ہے۔ مطلب یہ کہ سوچا جائے کوئی ذات مکہ شریف سے لے کر مدینہ شریف، مدینہ شریف سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے اتنی دیر میں آ سکتی ہے کہ کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر رہے گرم، اتنی دیر میں آنا ممکن نہیں، عام ذہن یہ سوچتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو یہ تمہارے لیے ناممکن چیزیں، تم میں یہ عیب ہے، تم وقت کو نہیں کراس کر سکتے، لیکن میں اللہ ہر عیب سے بری ہوں۔ سبحان الذی، تم یہ نہ دیکھو سفر ممکن ہے کہ نہیں، تم یہ دیکھو لے جانے والا رب العالمین ہو، جانے والے رحمت للعالمین ہو، تو اتنا سفر لمحوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے۔ یہ کیوں دیکھتے ہو سفر کیا ہے؟ یہ دیکھو رب العالمین لے جانے والا، جانے والے رحمت للعالمین، تو سفر کیا ہے؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ممکن ہیں۔ فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلا، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، اس سیر کا پہلا سٹاپ کیا تھا؟ مسجد حرام، الی المسجد الاقصی، آخری دوسرا زمینی سیر کا آخری سٹاپ کیا تھا؟ مسجد اقصی۔ یا اللہ یہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ کہہ دو سبحان اللہ، برکتیں رکھ دی۔ ایک بات سوچئے، تصور کیجئے ایک مسجد ہے مٹی کی بنی ہوئی، کانوں کی اس کی چھت ہے، باہر خوبصورت کارپیٹ روڈ، باہر مارکیٹ، مارکیٹ کے اگلی طرف باغات ہی باغات، خوبصورتی۔ اب تصور یہ کیجئے کہ برکت مسجد کے اندر ہوگی کہ باہر ہوگی؟ بولیے۔ یعنی کہ ایک مسجد ہے، چھاڑ دیو یار جو ہون بھیجو، مسجد ہے ایک کانوں کی بنی ہوئی، مٹی کی بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد، باہر کارپیٹ روڈ، مارکیٹ، مارکیٹ کے ساتھ باغات، باغات میں طرح طرح کے پھل۔ برکت مسجد کے اندر ہے کہ باہر؟ مسجد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ یا اللہ مسجد کے تو اندر برکتیں ہوتی ہیں، تو فرماتا ہے میں نے ارد گرد برکتیں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو حج پر لے جائے، اونچی آمین کہہ دیں۔ وہاں سے ملتا ہے اردو ترجمے والا قرآن شریف، وہ قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ لکھا ہے یہ برکتیں کوئی عام برکتیں نہیں، یہ اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہاں برکتیں رکھ دی۔ تصور کیجئے یہ ہے وہ نبی جو بیت المقدس میں رسول اللہ کی امامت کے پیچھے آئے،
ان کے مزارات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں برکتیں ہی برکتیں۔ وہ امام الانبیاء جن کا روضہ مدینہ شریف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی، وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ یار یہ وہ ہیں جو مقتدی بنے، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ یار ان کی اتنی شان، تو امام الانبیاء جو رحمت للعالمین بنے، ان کے مزار پر کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو محبت سے کیوں نہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہولی ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ تو نے سیر کروائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو نہ کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ کچھ اب دکھا دیں گے، کچھ پھر دکھاتے رہیں گے، ساری زندگی مصطفیٰ کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اچھا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا؟ مفسرین نے دو تفاسیر کی کہ اللہ تعالیٰ خود کو فرما رہے ہیں میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے، لفظی ترجمہ تو یہ نا وہ ہے ضمیر، وہ، اور عربی کا قاعدہ ہے ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے جو قریب ہو، جملے میں جو سب سے قریب ہو اس کی طرف۔ اب سنیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، بعد میں نبی علیہ السلام کا۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، بعد میں نبی علیہ السلام کا ذکر، فرمایا إنه هو السميع البصير۔ دوسری تفسیر یہ بنی ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سمیع بھی بنا دیا، اس سیر کے بعد بصیر بھی بنا دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا یار کچھ سوچ سمجھ کے بولو، سمیع اور بصیر ہونا تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کا نام ہے سمیع اور بصیر، تم مخلوق کو سمیع بھی بنا رہے ہو، بصیر بھی بنا رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، تم قرآن سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا،
بصیر بھی بنایا، اور اگر انسان سمیع ہو سکتا ہے، بصیر ہو سکتا ہے، تو امام الانبیاء بھی سمیع بھی ہو سکتے ہیں، بصیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھتے جائیے۔ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ تجلی کا ظہور ہوا، دیکھا تجلی کو، بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے، آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل دور اندھیری رات میں اندھیرے پتھر پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہوتی، موسیٰ کلیم اللہ اس کو بھی دیکھ لیا کرتے۔ یار ذرا دیکھتے جانا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی تجلی، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی انہوں نے کوئی تجلی نہیں دیکھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یار اگر موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقتیں مل سکتی ہیں، ان کی آنکھ میں اتنی طاقت آ سکتی ہے، تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہوگی۔ ہولی ہو گئی، سبحان اللہ۔ وہ تھے 30 میل دور، دیکھتے کالے پتھر پر کالی چونٹی کو۔ اب دیکھیں امام الانبیاء سرکار نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے قدم اٹھایا، آگے گئے، کچھ چلے، یوں کیا، واپس آ گئے، نماز ختم کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں ایسا ہی آگے سے ہوگا؟ کیا نماز میں ہم نے یوں کرنا ہے، جانا ہے، یوں کر کے واپس آ جانا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، بات یوں تھی، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، میں نے جنت میں وہ پھل دیکھے جو تم نے یہاں کے کھانے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ اور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ جنت میں بھی تم جاؤ گے، اس پھل کو بھی تم کھاؤ گے۔ ابھی کوئی صحابہ کو نہ مانے، اور اس کی عقل کا قصور ہے، مصطفیٰ تو اکیلے اکیلے کو جنتی قرار دے گئے۔ سرکار نے فرمایا میرا دل کیا میں تمہیں لا کے وہ انگور دوں۔ وہ انگور اتنے بڑے تھے، صحابہ ساری زندگی کھاتے رہتے، تم ساری زندگیاں ختم ہو جاتی، کبھی وہ انگور ختم نہ ہوتے۔ اچھا سوچئے، سوچئے ذرا، موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور دیکھتے تھے، جنت کتنی دور ہے؟ سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان پیچھے، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا پیچھے، پانچواں پیچھے، ساتوں آسمان نیچے، جنت اونچی۔ سرکار علیہ السلام کی پاوروں کا اندازہ یہاں سے لگائیے، مدینہ شریف میں موجود ہو کر میرے مصطفیٰ کی نگاہ بھی اور پہنچ بھی جنت میں ہوا کرتی ہے۔ یار وہ مصطفیٰ جو مدینہ شریف میں مصلی پر کھڑے ہو کر جنت دیکھ سکتے ہیں، جنت میں پہنچ سکتے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کر آج بابا چک میں بھی جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ یقین مانیے وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس کوئی محبت سے کہنے والا ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ محبت کی بات ہے، آگے بھی کہہ لیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، اونچی کہہ دی ہوئی ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے
کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خیر وقت تھوڑا ہے، بات کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سرکار کو معراج نہ کرواتا تو عیسائیوں نے بڑھ چڑھ کے بولنا تھا، اے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارے نبی جیسی شان کسی کی بھی نہیں، تمہارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی بڑا زور شور لگا کر کہتے ہو۔ اچھا بتاؤ ہمیں زیادہ اونچا تمہارا نبی کبھی آسمانوں پر گیا اور ہمارا نبی آسمانوں پر موجود ہے۔ اگر سرکار کو معراج نہ ہوتی تو عیسائیوں نے بات کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروا دی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں اوے ہم قادیانی نہیں، ہم مرزائی نہیں، جو حضرت عیسیٰ کی شان نہ مانے، ہم حضرت عیسیٰ کی شان مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، آسمانوں پر وہ موجود، لیکن یہ بھی تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے، بڑی قدرتوں والے، بڑی طاقتوں والے، وہ آسمانوں پر موجود۔ دوسری طرف امام الانبیاء یار وہ وہاں گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نہ گئے، یہ ہے آسمانوں پر، اور مصطفیٰ آسمانوں سے بھی اونچی تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کچھ کہا، وہ بھی سن لے۔ فرماتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکہ تاجدار مدینہ، گئے لامکہ تاجدار مدینہ۔ عیسائی یہ سوال تو نہیں کرتے، ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں تم بڑا کہتے ہو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ دیکھو ایک شاہ صاحب تھے، ان کی موجودگی میں یہ سوال ہوا، کافی پرانے بزرگ ہیں، غالباً شاہ ولی اللہ صاحب۔ فرماتے ہیں دیکھو عیسائی نے کہا شاہ صاحب یہ بات بتاؤ جو تمہارا نبی کہاں ہے؟ فرمایا مدینہ شریف میں، روضہ انور میں، زمین کے اندر قبر مبارک میں جلوہ گر۔ ہمارا نبی؟ فرمایا آسمانوں پر موجود ہے۔ دیکھو نا جس کی شان تھی اوپر چلا گیا، جس کی شان کم تھی وہ زمین میں رہ گیا۔ ایک جٹ بندہ بیٹھا تھا، کہتے شاہ صاحب رکو پہلے میں نہ جواب دوں۔ شاہ صاحب نے کہا تو دے لے، بعد میں ہم دے لیں گے۔ وہ گیا 2 پتھر لایا، وہ وزن کرنے والے نہیں ہوتے، واٹ لایا، ایک ہلکا تھا ایک بھاری تھا، رکھ کے کہا ہلکا اونچا تھا بھاری نیچے تھا، کہنے لگا ساڈے نبی دی شان اونچی سی تھلے رہ گئے، تاڈے نبی دی تھوڑی سی اتے چڑھ گئے۔ لیکن شاہ صاحب نے روکا، شاہ صاحب نے کہا نہیں، کسی نبی کی شان تھوڑی نہیں ہوتی، اور یہ کہنا درست نہیں کہ کسی نبی کی شان تھوڑی کسی کی زیادہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کی شان زیادہ۔ اور رہی بات عیسائی تیری یہ دلیل کہ جس کی شان اونچی ہو وہ اونچا، یہ دلیل تیری کمزور ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے موتی سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، بلبلا اوپر ہوتا ہے، تو یہ تیری دلیل کمزور ہے۔ ہم تو گج وج کے کہیں گے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے اولا اور سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وقت تھوڑے آگے سنتے جائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سرکار کو معراج نہ کرواتا
تو انہوں نے بھی بات سنانی تھی سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں نے. انہوں نے کہنا تھا دیکھو مسلمانوں، تم بڑا کہتے ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی، تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کا ایک وزیر تھا، وزیر. اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون تخت لائے گا؟ ایک جن بولا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ کے اندر ہوگا. دوسری طرف وہ آصف ابن برقیہ بولا یہ تو بہت دیر کی بات ہے، آنکھیں بعد میں آپ جھپکیں گے، پہلے آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا، اتنی سی دیر لگاؤں گا. اگر اللہ تعالیٰ معراج نہ کرواتا تو انہوں نے بھی کہنا تھا اوے تمہارا نبی کیا اتنی جلدی سفر کر سکا؟ اب ہم کہتے ہیں ہم آصف ابن برقیہ یا سلیمان علیہ السلام کی شانوں کے منکر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی. وہ تو وہ تھے، آنکھ چپکنے سے پہلے کچھ میل دور تھا تخت، اس کو اٹھا کے واپس لے آئے. لیکن ہمارے نبی کی شان بھی تو دیکھو، یہ ہے امام الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنی پاوریں عطا فرمائی. معراج کی رات مکہ شریف سے چلے، گھر سے چلے حرم پاک میں آئے، حرم سے چلے مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف سے چلے یہ آئے یروشلم، یہ آئے پہلے بیت اللحم، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، پھر آئے یہ مدین، پھر آئے بیت المقدس. انبیاء کی امامت کروائی، انبیاء کے خطبات سنے، انبیاء سے تقریریں فرمائی. پھر ایک پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی. پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، 7-8 چکر لگائے، پھر زمین پر آئے اور وقت اتنا لگا کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم. ہاں آصف ابن برقیہ کی شان بڑی ہوگی، لیکن امام الانبیاء نے کچھ میل دور نہیں بلکہ زمین و آسمان کا سفر کر لیا. تو کیوں نہ کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کہہ دو سبحان. اگر اللہ تعالیٰ معراج نہ فرماتا تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی کہنا تھا دیکھو مسلمانوں، تم کہتے ہو تمہارے نبی کی شان بڑی اونچی ہے، لیکن ہمارے نبی سے تو ڈائریکٹ کلام ہوا نا اللہ تعالیٰ کا کوہ طور پر. کوہ طور پر ڈائریکٹ کلام ہوا، تمہارے نبی سے کبھی کلام ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کروا دی ہے. اب ہم بڑی جوش سے، جذبے سے یہ کہہ سکتے ہیں اے نبی علیہ السلام، ہم موسیٰ علیہ السلام کی شان کے منکر نہیں. کوہ طور پر جاتے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام، آواز ٹھیک دیتے اتنا جڑی ہوں بالکل ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی پیاری. موسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کوہ طور پر جب جاتے، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے، لیکن ایک دن کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ تو ہمارا دیدار نہیں کر سکتا، تو ہمیں برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی، خود جبریل امین کو بھیجا اور جا کے کہا میرے مصطفیٰ کو ہمارا یہ پیغام دے دیجئے اور یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار خود کرنا چاہتا ہے. وہ تھے موسیٰ علیہ السلام جو دیدار کی خواہش کرنے جاتے، اور یہ ہے نبی علیہ السلام جن کو دیدار کے لیے بلایا جاتا. اچھا یہاں پر کچھ محبت والوں نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں اتنی طاقت پیدا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اللہ کا دیدار کر لیتے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا؟ قادر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ کیوں کی؟
کسی نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ تھی اگر دنیا میں اللہ کے دیدار کا کوئی افتتاح کرے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہو۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے کچھ فرمایا، کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی۔ تبارک اللہ کیا شانیں ہے تیری، تجھی کو زیبا بے نیازی، یا اللہ تو جو فرمائے تیرے آگے کیا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں جوش لنترانی کہیں جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں، یا اللہ کہیں تو خود فرما دیتا ہے اور میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ کبھی نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے خود اٹھا کر فرماتا ہے آج مصطفیٰ پیارے میں تیرا دیدار خود کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر سرکار کو معراج نہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی کہنا تھا دیکھو مسلمانوں بڑا زور سے کہتے ہو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے نظارے کروا دیے۔ دیکھو تمہارے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھڑے ہو کر ساری سیریں کروا دیں، تمہارے پیغمبر کو بھی کبھی سیر کروائی کہ نہیں؟ اب ہم بھی بڑے زور شور سے جذبے سے کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شان واقعی بڑی، لیکن امام الانبیاء کی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو یار زمین پر کھڑا ہو کر سارے نظارے کروائے جاتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کو بلا کر اکیلی چیز کی اللہ تعالیٰ خود سیر فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجیدار خلق سے اولیاء سے رسول و رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہہ دیو سبحان اللہ، نہیں دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فرمائے حق اہل سنت۔ تکلف ہی فرما رہے ہو، تکلف دی لوڑ کوئی نہیں۔ ساڑھے اتھے نا بازار جاؤ نا، کوئی شے خریدو، چیز چک لو، پیسے نہ دے وہ پل جائے بندہ، جاوے نا تے پیچھے آواز آندی اوے 7 بازار سن دے ہو دی آواز، لیکن جدو اللہ دا نام لینا ہوندہ جے اتنی تھوڑی آواز، ذرا محبت سے کہہ لو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ وقت تھوڑا ہے، بات زیادہ ہے، ذرا بات سنتے جائیے۔ سرکار علیہ السلام نے خط لکھے، خطوط لکھے ہر بادشاہ کو اور کہا اے اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، میں مصطفیٰ کو مان لو۔ سرکار نے روم کے بادشاہ ہرکل کو بھی یہ خط لکھا۔ ہرکل نے جب خط پڑھا اس نے کہا دیکھو مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے کوئی قافلہ آیا ہو، سارا قافلہ دیکھا گیا۔ حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے
تھے وہ مل گئے، پورا قافلہ مل گیا، ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ بادشاہ نے بلا لیا، بادشاہ نے کہا دیکھ میں جو پوچھوں سچ سچ جواب دینا، اگر جھوٹ بولا گردن اڑا دوں گا۔ ابو سفیان کو کیا آگے، صحابہ کو کیا پیچھے۔ اگر میں کہوں یہ جھوٹ بولے تم نے پیچھے سے سر ہلا دینا، اگر میں کہوں یہ کہے ہاں تو سچ میں بھی سر ہلا دینا۔ ابو سفیان سوچ میں پڑ گئے، ابھی سرکار کے غلام نہیں بنے، کہنے لگے اگر آج جھوٹ بولا گیا، اگر آج میں نے سچ نہ بولا تو یہ تو گردن اڑا دیں گے، کروں کیا؟ پوچھتا رہا، ہر سوال پر جواب دینا پڑا، دل کر نہیں رہا تھا۔ لیکن بادشاہ کے دربار میں بھی حضور کی نعتوں کے نغمے چلنے لگے، حضور کی تعریفیں شروع ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا کوئی تو بات کروں، حضور کی شان میں کہیں تو کمی آئے، کہیں تو بادشاہ ان سے برزن ہو۔ میں نے کہا بادشاہ اتنی جلدی ان پہ یقین نہ کرنا، میری ایک بات سنتا جا۔ وہ کہتا ہے میں رات کے ایک حصے میں مکہ سے چلا، مدینہ گیا، مدینہ سے مدین گیا، مدین سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گیا، قبر سے میں گیا بیت المقدس، وہاں انبیاء کے خطبے سنے، وہاں سے پھر میں گیا عرش الہی پر، عرش الہی سے اوپر گیا، اللہ سے بات چیت کی، واپس مکے میں آیا، وقت اتنا لگا کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم۔ بادشاہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ سوچ میں پڑا، وزیر تھا پاس کھڑا، وزیر کہنے لگا بادشاہ شک نہ کری، وہ محمد الرسول اللہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس کا خدا بھی سچا، وہ بھی سچے، اس کا دین بھی سچا۔ بادشاہ کہنے لگا تو نے آج سے پہلے ان کو دیکھا نہیں، تم نے نام نہیں سنا، تم میرا وزیر۔ گن ان کے گانے لگا، بات کیا بنی، مسئلہ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ یہ جس رات کی بات کر رہا ہے میں بیت المقدس کا وزیر تھا، میں وہاں پر تھا، میری ڈیوٹی تھی مسجد کے دروازے بند کرنے، میں گیا، میں نے مسجد کے دروازے اسی رات بند کیے، دروازے بند نہ ہوئے، بڑا زور لگایا، رات کافی ہو گئی تھی، بندے سارے سو گئے، میں نے کہا شاید دروازوں پر بھار پڑ گیا، میں واپس چلا گیا، صبح مستری بلاؤں گا، لوگ بلاؤں گا، دروازہ تب بند کروں گا۔ میں واپس آ گیا، اگلے دن گیا تو دیکھا رات کو کوئی قافلہ یہاں رکا، رات کو لوگ یہاں رکے، رات کو یہاں کوئی جلسہ ہوا، قدموں کے نشان تھے، مٹی کی مسجد تھی۔ میں نے آ کے تورات کھولی، انجیل کھولی، اس میں لکھا تھا آخر الزمان نبی ایک وقت آئے گا مکے سے چل کر بیت المقدس آئیں گے اور سارے نبیوں کی امامت کریں گے۔ اے آواز آہستہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اگر وہ کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ اے ہمارے نبی وہ، ہم سبحان اللہ کہنے میں گھبرائیں، ہم سب سے اللہ اعلیٰ آہستہ پڑھیں، لیکن یار سرکار کی نعت خواہ، تورات بھی حضور کی نعت خواہ، انجیل بھی حضور کی نعت خواہ، قرآن بھی حضور کا نعت خواہ، اللہ بھی حضور کا نعت خواہ، اور فرشتے بھی رسول اللہ کے نعت خواہ، کیوں نہ کہ سب سے اعلیٰ لا ہمارا نبی۔ ایک شاعر نے نا کیا خوبصورت نظارہ باندھا، آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، کیا خوبصورت نظارہ باندھا، کہتا ہے پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا مالک نے، پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا مالک نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ کہہ دو
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔